السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کے سامنے مجھے حاضری کا موقع ملا ہے اور مجھ سے متعلق سراجی کا درس جو تقریباً 40-45 دروس پر مشتمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ حسب سابق امسال بھی یہ دروس ہوں گے، اور اس سال تو یہ پہلی ملاقات ہے، تو آپ حضرات اگر کن کن اداروں سے فارغ ہیں اگر چیٹ میں لکھ دیں تو مجھے ذرا کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور کچھ گفتگو میں اور آسانی بھی ہوگی، ایک تعارف بھی ہو جائے گا کہ ہمارے یہ مشارکین ماشاءاللہ فلاں فلاں اداروں سے فارغ ہیں۔ ایک تعارف جو کہ یہ ڈیجیٹل انداز سے ہے، آن لائن تعلیم ہے، تو تعارف بھی جو ہے یہ ایک آن لائن ہی ہو جائے تو میں چیٹ میں دیکھ بھی لوں گا، اور میرا مختصر تعارف تو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ شاہد علی قاسمی، اور 1995 میں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی، اور 96-97 میں نے افتاء کورس کیا دارالعلوم سبیل السلام میں، جب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سبیل السلام میں تھے تو حضرت ہی کی شاگردی میں معاملہ چلتا رہا، یعنی افتاء کورس جب کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں مولانا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ جب معہد قائم ہوا 2000 میں، تو اس کے بعد سے معہد ہی میں ہوں۔ معہد کے شروع کے 2 سال نہیں پڑھایا میں، اس وقت نیا فارغ ہوا تھا، لیکن معہد کے قیام کے تیسرے سال سے میں نے معہد میں پڑھانا شروع کر دیا 2002 سے، اور اب 2023 ہے، 21واں سال چل رہا ہے۔ تو جیسا کہ مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے معہد میں افتاء کورس کیا ہے اور مجھ سے بھی انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، تو بسا اوقات جو ہے شاگرد جو ہے استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو مولانا زبیر صاحب کو آپ ایسے ہی سمجھیے، تو ماشاءاللہ وہ چند سالوں سے آن لائن افتاء کورس رکھ کر انہوں نے جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہندوستانی فضلہ کے لیے، اور اس طرح سے وہ فضلہ جو آمنے سامنے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے گویا کہ یہ موقع ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم نئے فارغین کے لیے اس طرح سے تیار ہو گیا، اگرچہ کہ باتیں بہت ساری منفی بھی کہی گئی، لیکن جو میدان کار میں ڈٹا ہوا ہو تو اسے بالآخر کامیابی مل جاتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کا چیٹ دیکھ رہا تھا، اشرف العلوم کے بھی فارغ ہیں، لاتور کے ہیں، ظاہر العلوم سے فارغ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے، جامعہ حسینیہ عربیہ شری وردن کوکن، یہ تو شافی مسلک کے شاید ہوں، خادم اسلام ہاپوڑ، محمد کلیم کھرگون MP، اور دارالعلوم کنتھاریہ، مظاہر العلوم، دارالعلوم دیوبند حسینیہ کولا، چلیے ماشاءاللہ، کرناٹک، ندوہ۔ بس 2 منٹ میں یہ بات مکمل ہو جائے گی، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند،
پٹنہ جنکشن. اچھا اسعد قاسمی. اچھا یہ تو ہماری ان سے ملاقات ہے. مولانا محمد اسعد قاسمی صاحب شاید وہی ہیں جن سے مسجد ہی میں پٹنہ جنکشن کی ملاقات ہوئی تھی شاید بھی. جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر شاہی مراد آباد نوان حیدرآباد سے. تو ماشاءاللہ بہت بہتر. اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف. اب آپ کے سامنے سراجی ہے ایاز. ٹھیک ہے میں ذرا سا ویڈیو بند کر کے جی. تو سراجی سے متعلق اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اس میں آج جو ہے 2-3 باتیں ہوں گی. ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کتاب کے مصنف اور ان کے مختصر احوال کیا ہیں. دوسری اور اس فن کی یہ کتاب کس فن میں ہے، اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ سب باتیں آئیں گی. اور کچھ عبارتیں بھی انشاءاللہ آج ہوں گی. میں آتا ہوں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ مصنف کے مختصر احوال کیا ہیں. تو مصنف کے مختصر احوال کو میں پیش کرتا ہوں اور میں نے وہ جہاں سے لیا ہے وہ بات بھی میں گروپ میں ڈال دوں گا درس ختم ہونے کے بعد، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سراجی کے مصنف محمد بن عبد الرشید. اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو کہ ہمیں کچھ بات چھوٹ رہی ہے، میں اس صفحے کو ڈال دوں گا. اور کنیت ابو طاہر، لقب سراج الدین. آپ سجاوندی جو کہلاتے ہیں، محمد بن عبد الرشید سجاوندی. سجاوندی جو کہلاتے ہیں، سجاوندی کہلائے جانے کے سلسلے میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں. مشہور بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے شہر کابل میں، کابل کے قریب ایک قصبے کا نام ہے سجاوند. دوسرا یہ ہے کہ یہ خراسان میں کوئی جگہ ہے، اس زمانے کا خراسان. آج تو خراسان جو ہے وہ کچھ اور ہو چکا ہے، جس کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے. اور تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ سیسان ایک شہر تھا اس زمانے میں، اس کا بھی نام بدل گیا ہے. تو وہاں ایک شہر کا نام ہے سگاوند. سگاوند کو جب معرب کیا گیا تو سجاوند ہو گیا، کاف کو جیم سے بدل دیا گیا. تو یہ نام کے تعلق سے بات ہو گئی. سراجی کے مصنف جو ہیں، سراج الدین جو لقب ہے اسی سے عام طور سے جانا جاتا ہے، اور سراج الدین سے ہی جو ہے گویا کہ یہ سراجی ہو گئی. امام بخاری نے بخاری شریف لکھی تو بخاری ہو گئی. امام مسلم نے مسلم شریف جو ہے جو کتاب لکھی حدیث کی، تو نام مصنف کے نام سے بھی کتابیں، مصنف کے نام سے بھی جو ہے کچھ کتابیں جو ہے موسوم ہو گئی. مصنف کا جو نام تھا ان کی کتاب کا نام بھی ان کے نام کے حساب سے رکھ دیا گیا. تو اسی طرح سمجھیے کہ سراج الدین جو لقب تھا تو ان کی اس کتاب کا نام کی مناسبت سے سراجی ہے. اور ان کا علمی مقام یہ تھا کہ
یہ فقہ و فتاوا میں بھی اچھی مہارت رکھتے تھے، اور خاص طور سے سراجی کے مسائل میں انہیں ید طولہ حاصل تھا، بڑا ملکہ حاصل تھا۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہو کہ جتنی بھی تفصیلی کتابیں ہیں ان سب میں کتاب الفرائض ہے۔ شامی دیکھ لیں کتاب الفرائض ہے، ہندیہ دیکھ لیں کتاب الفرائض ہے، سب میں آخر میں رہتا ہے۔ یہ مختلف جو کتابیں ہیں، یعنی کتاب میں کتابیں، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم وغیرہ، تو ہر مبسوط کتاب میں جو کتابیں ہیں تو آخر میں عام طور پر کتاب الفرائض کو رکھتے ہیں ہمارے مصنفین، جو مبسوط کتابیں ہیں ان میں۔ تو ان کتابوں میں یعنی اتنی کتابیں ہیں مختلف، کتاب الفرائض کا باب کسی اور کتاب کا شامل نصاب نہیں ہے۔ شامل نصاب کیا گیا کس کو؟ فرائض کے مسائل جاننے کے لیے تو سراجی کو۔ السراجی فی المیراث، یہ کتاب کا نام ہے پورا، السراجی فی المیراث۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب جو ہے پھر جب عبارت شروع ہوگی تو پھر اس کو اسکرین پر لائیں گے۔ تو السراجی فی المیراث جو ہے یہ مصنف کا جو لقب ہے سراج الدین اسی نام سے ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے ماہر تھے میراث کے مسائل میں، اور کتاب بھی ماشاءاللہ ایسی لکھی جو درس کے لیے بہت مناسب اور موضوع ہو، نہ طولانی اتنی زیادہ کہ وہ مکمل نہ ہو سکے، اور نہ اتنا اختصار کہ سمجھنا مشکل ہو جائے، یا بات جو ہے بہت ساری چھوٹ جائے، یا بعض اہم مسئلے جو ہیں رہ جائیں، ناقص رہ جائے۔ گویا کہ نہ تو نقص کا عیب ہے اور نہ طول لا طائل کا اس کے اندر عیب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے ہمارے درس نظامی میں مقبول کتاب قرار پائی اور اسے نصاب میں شامل کیا گیا۔ تو یہ ان کی مہارت کی بات ہے، اور حساب میں بھی ماہر تھے کافی یہ۔ تو یہ تھوڑا سا ان کی علمی لیاقت کی بات ہو گئی۔ ان کی جو تصنیفات کچھ سامنے آئی ہیں اور جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ 3 کتابوں کا تذکرہ الاعلام میں کیا گیا ہے۔ الاعلام تو بلکہ اعلام، سیر و اعلام النبلا، تو ان کی کتابوں میں الوقف والابتداء، یا تجوید سے متعلق الوقف والابتداء، اور دوسری کتاب الجبر والمقابلہ، یہ عقیدے سے متعلق ہے، الجبر والمقابلہ، اور تیسری کتاب ہے ذخائر و نثار فی اخبار سید المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ اتنے بڑے مصنف اور اتنے بڑے ماہر، خاص طور سے فن فرائض کے ماہر، لیکن ان کی زندگی کے احوال نہیں ملتے ہیں زیادہ، اور یہاں تک کہ یہ کس صدی کے تھے دو ٹوک انداز سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں تک کہ کشف الظنون میں جو کتابوں کے تراجم ہیں، مصنفین کے تراجم ہیں، احوال ہیں، کشف الظنون بہت تفصیلی کتاب ہے تراجم کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس میں وفات کی جگہ خالی ہے۔ تو تاریخ ولادت تو اور مشکل ہے، وفات کی جگہ بھی خالی ہے۔ اعلام کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی تاریخ وفات 600 ہجری یا 700 ہجری ہے، یعنی کہ یا کے ساتھ دونوں بات لکھی ہوئی ہے، 600 ہجری یا 700 ہجری، کوئی ایک بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن 600 یا 700 بھی مشکوک ہے، اس لیے مشکوک ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، جیسا کہ حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
جو اس وقت مفتی دارالعلوم دیوبند ہیں اور اس وقت کے سینئر مفتی دارالعلوم دیوبند میں یہی ہے. انہوں نے تذکرۃ المصنفین جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ 600 یا 700 ہجری کے ہوں، اس لیے کہ سراجی کی ایک شرح پہلے آ چکی ہے ابو الحسن حیدرہ بن عمر الصغانی کی. تو شارح جو ہے ابو الحسن جو سراجی کے شارح ہیں ان کی وفات 358 ہجری 358 ہجری. تو شارح کی وفات 358 ہجری میں جب ہوئی ہے تو ماتن جو ہے کیسے 6 صدی ہجری میں آ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ترجمہ ہوا کہ کچھ فقہ و حساب کے اصولی باتوں کو جاننا جس سے ہر وارث کا حق ترکہ میں سے جانا جا سکے، یا کہ فقہ و حساب کے وہ ان اصولوں کا علم جو بتلا دے ترکہ میں سے ہر وارث کا حق. تو یہ ان مخصوص اصول سے گویا کہ ہر وارث کا حق کیا بن رہا ہے ترکہ میں وہ جان لیا جاتا ہے. انہی اصولوں کو جاننے کا نام علم الفرائض ہے. اور مزید جو ہے بعض حضرات نے اس انداز سے بھی تعریف کی ہے کہ جس علم سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کرنے کا علم ہوتا ہے، جس علم کے ذریعے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کرنے کی بات معلوم ہوتی ہے، اسی علم کا نام علم الفرائض ہے، اسی علم کا نام علم الموارث ہے. تو علم الفرائض اسی کا دوسرا نام ہے علم الموارث. علم الفرائض، علم الموارث. تو اردو میں بھی بات آ گئی اور عربی میں بھی بات آ گئی. اب وہ علم الفرائض میں ایک لفظ آیا ہے فرائض کا. تو فرائض تو آپ جانتے ہیں کہ یہ فریضہ کی جمع ہے. اور فریضہ کسے کہتے ہیں؟ تو فریضہ کہتے ہیں کہ مقررہ حصہ. یہاں جو علم الفرائض ہے فریضہ کی جمع فرائض، یہاں پر اس کا معنی مقررہ حصے کے ہیں، اور مقرر کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے. قد فرضنا علیہم فی ازواجہم جو قرآن کریم کی آیت ہے 22ویں پارے میں. تو قد فرضنا تو یہاں پر مقرر کرنے کے معنی میں، تو مقرر کرنا بھی فرض کے معنی آتے ہیں. اور ایک جو ہے فرض وہ بھی ہے دوسرا معنی کہ ذمہ داری. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ عائد کریں بندوں پر، نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا، روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، تو گویا کہ ایک ذمہ داری عائد کر دی اللہ نے. تو فرض کا دوسرا معنی ہوا وہ ذمہ داری، پابندی. ذمہ داری، پابندی قریب مفہوم ہے. تو فرض کا ایک معنی یہ ہے، اور فرض کا ایک معنی آپ نے اور سنا مقررہ حصہ. اور ایک معنی تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو اردو میں بولتے ہیں بلکہ عربی میں بولتے ہیں فرض تو فرضاً، میں نے ایسا فرض کیا، یعنی کہ ایسا مان لیں، ایسا فرض کر لیں. اردو میں بولتے ہیں، وہ بھی ایک معنی آتا ہے. تو مختلف معنی آتے ہیں فرض کے، لیکن یہاں جو معنی ہے فریضہ کی جمع فرائض، یہاں معنی ہے مقررہ حصے. اور اسی لیے جو وارثین ایسے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، تو ایسے وارثین کو بولتے ہی ہیں اصحاب الفرائض، مقررہ حصے والے. اصحاب الفرائض، مقررہ حصے والے.
تو یہ تھوڑی سی لفظی بحث ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ اس کتاب کا، اس فن کا موضوع کیا ہے. تو اس فن کا موضوع ہے، اور موضوع کسی بھی فن کا وہی ہوتا ہے جو آپ نے شروع سے پڑھا ہوگا اول دوم عربی سے، کہ کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جو اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو. اس فن کے عوارض ذاتیہ سے جو بحث ہوتی ہے وہی اس فن کا موضوع ہوتا ہے. تو علم الفرائض میں جس موضوع، یعنی جس احوال سے، جن امور سے، جن ذاتی عوارض سے بحث ہوتی ہے، وہ بحث ہے ترکہ اور ورثہ. دو چیزوں سے بحث ہوتی ہے، اور تو بحث ترکہ اور ورثہ، وارثین ورثہ جو کہیں، یہ ہے اس کا موضوع. غرض و غایت، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو غرض و غایت ہے کہ مستحقین کو، یعنی وارثین کو، ان کا حق پہنچانا اور تقسیم ترکہ میں غلطی سے بچنا. وارثین کو ان کا حق پہنچانا اور ترکہ کی تقسیم میں غلطی سے بچنا، یہ اس فن کی غرض و غایت ہے. تو آپ کے سامنے اس فن سے متعلق یعنی موضوع، تعریف اور غایت، مصنف کے مختصر احوال، وہ سب آ گئے. اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف. اچھا، مولانا زبیر صاحب اگر موجود ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ کتاب کھول دیتے تھے. اتفاق سے مجھے کتاب تلاش کرنی پڑے گی کہ اس میں کہاں ہے، نہیں ہے. میں کل کتاب تلاش کر کے اس میں لا لوں گا، لیکن ابھی میں تلاش کرنے لگوں تو وقت لگ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں. واٹس ایپ پر تو یہ بتلائیے کہ مجھے شیئر والے کو کلک کرنے کے بعد جو یہ کھل رہا ہے، فوٹو میں جانا ہے یا اسکرین میں جانا ہے؟ اسکرین میں جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا وہی 1 سال کے بعد اب چلا رہا ہوں، اس سے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا. چلیے ماشاءاللہ اسکرین کھل گئی. تو اس اسکرین پر اگر وہ کتاب یا کوئی صفحہ آ جائے تو بہتر رہے گا. سوئچ آف کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سراجی کتاب آ گئی. اچھا ماشاءاللہ. اس میں اس کتاب میں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. ہاں تو میں کتاب کا آغاز کرتا ہوں. یہ کتاب تو سب کو نظر آ رہی ہے اب شاید.
مولانا زبیر صاحب آواز سے بتلائیں کہ سب کو کتاب جو ہے نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں تو اب ویڈیو سے نکل گیا باہر، تو چیٹ بھی تو اب میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ جی یہ کتاب سب کے اسکرین پر کھل گئی ہے۔ مولانا زبیر صاحب فرمائیں۔ آواز نہیں آ رہی، میں جو دوبارہ آتا ہوں ادھر بیک، آپ کا میسج دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا نظر آ رہی ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اب میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ ہم حمد کرتے ہیں شکر گزار بندوں کے حمد کی طرح۔ حمد الشاکرین یہ مفعول مطلق ہے، نحمد حمد الشاکرین، شکر گزار بندوں کے حمد کی طرح ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں۔ اور درود ہو افضل الخلائق پر، خیر الخلائق پر، خیر البریہ، بریہ یعنی مخلوق، یعنی مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہے، تو خیر الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اور پاک آل پر، وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ یہاں پر اس حدیث پر تھوڑی سی گفتگو یہ ہوگی کہ علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس پر تھوڑی سی بات یہ ہے کہ میری آواز تو جاری ہے صاف آپ لوگوں کو، یا کچھ کمی ہے آواز میں؟ مولانا زبیر صاحب میسج کر دیں، میں آپ کا واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں، آواز صاف جا رہی ہے یا کچھ کمی ہے؟ اچھا صاف ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا ہے، 1 سال کے بعد یہ شروعات ہوئی ہے، کبھی کبھی کنفیوژن ہو جا رہا ہے۔ ہاں تو یہاں پر اس حدیث شریف میں تھوڑی یہ بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف علم کیوں قرار دیا، تو توجیحات بہت ساری کی گئی ہیں۔ ان توجیحات میں 3-4 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان 3-4 میں بھی سب سے بہتر توجیح، سب سے بہتر بات وہ ہے جو یہ کہی جاتی ہے کہ اس علم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نصف علم کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ مسلمان اس علم کو پسے پشت نہ ڈالیں، اس میں کوتاہیاں نہ کریں، یہ بہت اہم علم ہے۔ اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں بھی ایسا ہے کہ یہ ایک جبری حق ہے، وارثین کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ نے یہ جبری حق دیا ہے وارثین کو، لوگ کوتاہیاں کریں گے، لوگ حقوق والوں کو حقوق نہیں پہنچائیں گے، تو یہ کوتاہیاں میراث کی تقسیم میں اسلام سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور عہد رسالت کے بعد، حضور کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد، تابعین کے زمانے کے بعد، یہ بہت جلدی وہ کیفیتیں پھر دوبارہ شروع ہو گئی کہ میراث کی تقسیم میں کوتاہیاں ہونے لگیں. جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں بھی ایک بات پڑھی ہو کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے. تو امانتوں میں خیانت کا معاملہ یہ گویا کہ اولین بیماریوں میں سے ہے جو قرون خیر، قرون مشہود لہا بالخیر، ان قرون کے گزرنے کے بعد اس امت میں جو سب سے پہلے گویا کہ خرابی در آئی وہ امانت کا گویا کہ فہرست میں یہ بھی ہے. اور ہم اپنے ملک میں تو مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے میراث کی تقسیم میں عام طور پر شرعی تقاضوں کی رعایت نہیں کی جاتی ہے، اور عورتوں کو لیے اگر وہ خاص طور سے بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں وغیرہ وغیرہ، بیوی ہو، نانی ہو، جو عورتیں ہیں خاص طور پر ان کو گویا کہ میراث سے محروم کر دینے یا تھوڑا حصہ دے کر اور اسی سے کام چلا لیتے ہیں. تو ہندوانہ رسم و رواج کو جو قبول کیا گیا ہے بعض چیزوں میں، جیسے شادی بیاہ میں، اس میں سے ایک میراث کا معاملہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوانہ رسم کو جو قبول کر رکھا ہے 2-3 چیزوں میں، خاص طور پر اس میں ایک میراث کا معاملہ بھی ہے. تو بہرحال اس معاملے میں کوتاہیاں وغیرہ بھی ہونے والی تھی بہت جلد. تو اس کو کافی اہم کہ اس میں کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے. بہت محترم بالشان علم ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اسے نصف علم کا ہے. بطور لطیفہ کہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر حقیقی نصف اگر لیں تو 2 ہی چیز سے ایمان مکمل ہو جائے گا. جیسے کہ الطہور و شطر الایمان کہا گیا، پاکی آدھا ایمان ہے. اور پھر ایک حدیث میں کہا گیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے جو ہے باقی نصف ایمان کو مکمل کر لیا. تو نکاح سے آدھا ایمان اور پاکی سے آدھا ایمان، تو آدھا آدھا مل کے ایک ہو گیا. تو اب جو ہے گویا کہ ایمان میں 2 ہی چیزیں ہو گئیں، ایک پاکی کا معاملہ اور ایک نکاح کر لینے کا معاملہ. اسی 2 سے ایمان مکمل ہو گیا. تو ایک لطیفے کی طرح میں نے پیش کیا، لیکن منشا یہ ہے کہ نصف کا جو لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ الطہور و شطر الایمان بھی پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اور نکاح کر لینے کو جو کہا گیا کہ اس نے باقی نصف کو مکمل کر لیا، وہ بھی اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ اس سے نکاح کر لینے سے بہت سارے مفاسد ختم ہو جاتے ہیں اور پاک رہنے سے بہت ساری عبادتیں انجام پاتی ہیں. تو ایک اس کی توجیہ آپ کے سامنے آ گئی جو سب سے بہتر توجیہ کہ اس کے محتم بالشان ہونے کو بتلانے کے لیے نصف علم کہا گیا. دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ انسان کے بنیادی یعنی انسانی مسائل کو 2 بنیادی خانوں میں بانٹا جائے. یا انسانوں کے مسائل 2 بنیادی خانوں میں. ایک خانہ وہ ہے جس کا تعلق زندگی کے مسائل سے ہے، اور دوسرا خانہ وہ ہے جو مرنے کے بعد کے مسائل سے ہے. تو جتنے بھی مسائل ہیں
طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، فلاں کے، اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں میراث کے، یہ اس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے۔ جب کوئی صاحب جائیداد مرتا ہے تو اس کی جائیداد سے یہ مسائل متعلق ہو جاتے ہیں۔ تو آدھا خانہ ہو گیا زندگی کے مسائل کا، اور دوسرا آدھا خانہ ہو گیا مرنے کے بعد کے مسائل کا، اس لیے اسے نصف علم کہا گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو اس اعتبار سے یہ نصف علم جو ہے اپنے حقیقی معنی میں ہو گیا کہ آدھے مسائل زندگی کے، آدھے مسائل موت کے۔ تیسری توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ زندگی کے جو اور مسائل سامنے آتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں جو ہے، جو ہمارے زندگی میں پیش آتے ہیں، تو فرائض کے مسائل بھی اور میراث کے مسائل بھی اگر ان کی شاخ در شاخ کرتے چلے جائیں تو وہ بھی اس میدان میں کم نہیں ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں، کبھی ایک وارث کو چھوڑتا ہے، کبھی 2 وارث کو چھوڑتا ہے، کبھی 3 کو چھوڑتا ہے، کبھی 15 کو چھوڑتا ہے، کبھی 20 کو چھوڑتا ہے، کبھی بیٹا چھوڑتا ہے، کبھی بیٹی چھوڑتا ہے، کبھی 2 بیٹا چھوڑتا ہے، کبھی بیٹا بیٹی نہیں ہے، پوتا پوتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، ماں باپ ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، بھائی ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، چچا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں تو شاخ در شاخ اس کے مسائل بھی کم نہیں ہیں۔ تو آدھا جو ہے ادھر زندگی کے مسائل، اور آدھا جو ہے ادھر مسائل ہو گئے، شاخ در شاخ پھوٹتے چلے جاتے ہیں مسائل۔ اس اعتبار سے بھی اسے نصف علم کہا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی نصف علم کہنے میں۔ اور ایک چوتھی بات بھی عرض کرتے ہیں، توجیحات اور بھی کی گئی ہیں، چوتھے پر اکتفا کریں گے کہ ملکیت کے اسباب میں ایک اختیاری ہے، ملکیت کے اسباب میں ایک اختیاری ہے اور ایک جبری ہے۔ تو اختیاری جو ملکیت کے اسباب ہیں بہت سارے ہیں، اس میں ہبہ بھی ہے، اس میں جو ہے صدقہ بھی ہے، اس میں اس کا علاوہ بیع بھی ہے، خرید و فروخت سے ملکیت آتی ہے، مختلف ہے۔ اور ایک جبری ہے، ملکیت کے جبری اسباب، وہ ہے موت کی بنیاد پر میراث بن جانے کی وجہ سے وراثت میں حصہ پانا، یہ ملکیت کا جبری معاملہ ہے۔ تو گویا کہ 2 خانے ہو گئے ملکیت کے، ایک خانہ ہو گیا اختیاری اور ایک خانہ ہوا جبری۔ تو اختیاری والے آدھے ہو گئے اور جبری والے آدھے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ توجیحات کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام توجیحات میں سب سے بہتر توجیح وہ پہلی والی تھی کہ اس کے معتم بالشان ہونے کی بنیاد پر نصف علم کہا گیا۔ اب جو ہے میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق 4 مرتبة، حقوق 4 مرتبة، یہ فاعل واقع ہے تتعلقوں سے، اور یہ سب جو ہے موصوف صفت ہے۔ حقوق 4 مرتبة، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میت کے ترکہ سے، اور ہم اردو میں بولتے ہیں ترکہ، اور عربی میں ہے اصل میں یہ طریقہ۔ اس میں اعراب جو لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے، مجھے نظر آ رہا ہے باریک سا، بے طریقہ تل، تو یہ اعراب را پر زیر جو ہے یہ صحیح ہے، طریقہ، اردو میں بولتے ہیں ترکہ۔ تو میت کے ترکہ سے 4 ترتیب وار حقوق متعلق ہوتے ہیں، 4 ترتیب وار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ یہ 4 حقوق کیا ہیں؟ یہ 4 حقوق میں اول، ثانی، ثالث، رابع، چاروں باتیں آ رہی ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، آغاز کیا جائے گا ترکہ سے میت کی تکفین و تجہیز کو فضول خرچی اور بخالت کیے بغیر، نہ تو فضول خرچی کریں گے اور نہ بخالت سے کام کریں گے۔ تکفین و تجہیز سے مراد یہاں پورے مراحل ہیں، موت کے بعد دفن ہونے تک جتنے مراحل ہیں وہ سب ان دونوں الفاظ میں شامل ہے۔
بظاہر تکفین، کفن یکفن و تکفین، کفن دینا، جہز یجہز و تجہیز یعنی تیار کرنا، نماز کے لیے تیار کرنا، دفنانے کے لیے تیار کرنا، وہ سارے کام تجہیز میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد سے لے کر دفنانے تک جتنے مراحل ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ان امور کو انجام دینے میں اسراف سے بھی بچیں گے اور بخالت سے بھی بچیں گے۔ فضول خرچی کمن بھی ہو سکتی ہے اور کیفن بھی ہو سکتی ہے، کمن و کیفن۔ تو فضول خرچی کمن کیسے ہوگی؟ تو کمن کی مثال یہ ہے کہ مردوں کو جو دیا جاتا ہے کفن مسنون، وہ مردوں کو جو کفن دیا جاتا ہے مسنون وہ 3 ہے۔ اب اگر کوئی مردوں کو 3 کے بجائے 4 دے دے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ اسراف میں آ جائے گا۔ تو 3 کی جگہ 4 کر دینا یہ ہو گیا کمن۔ کم عربی کے لفظ میں آتا ہے کم اور کیف، کم مقدار، کیف یعنی کیفیت۔ تو مقدار میں اضافہ وہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 کفن کی جگہ، 3 کپڑے کی جگہ 4-5 کپڑا جو ہے اس کو ہم لپیٹ رہے ہیں، تو یہ ہے کمن اسراف۔ کم الکم مقدار۔ اور کیفن فضول خرچی کیا ہے؟ تو کیفن فضول خرچی یہ ہے کہ اگر میت جو ہے زندگی میں 100 روپے میٹر کا کپڑا پہنا کرتے تھے، مرحوم جو ہے 100، 150، 200 میٹر والا کپڑا پہنا کرتے تھے، تو اب مرنے کے بعد ان کی اولاد کیا کر رہی ہے کہ محبت میں انتہائی قیمتی کپڑا ان کو کفنا رہے ہیں، 1000 میٹر والا کپڑا پہنا رہے ہیں۔ زندگی میں کبھی انہوں نے 1000 میٹر والا کپڑا پہنا نہیں تھا، تو ایسے کپڑے کی خریداری اگر وارثین ترکہ سے کرتے ہیں، ترکہ والے مال سے، تو یہ فضول خرچی میں آ جائے گا۔ کوئی دوست گفٹ کر دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ترکہ سے جو ہے یہ انتظام کیا جائے 1000 روپے میٹر والا، تو یہ فضول خرچی میں آ گیا کیفن۔ یعنی 3 کپڑا ہی پہنا رہے ہیں لیکن بہت قیمتی پہنا رہے ہیں، تو یہ کیفن فضول خرچی ہے۔ اور تقتیر بخالت میں بھی دونوں باتیں ہیں، کمن بخالت اور کیفن بخالت۔ کمن بخالت یہ ہے کہ 3 کپڑا کی جگہ 2 کپڑا پہنا رہے ہیں، یعنی ازار، لفافہ، قمیص، یہ 3 کپڑے جو ہیں میت کے لیے، یعنی مرد میت کے لیے ازار، لفافہ، قمیص، تو 3 کی جگہ 2 ہی استعمال کر رہے ہیں، بلکہ دو بھی نہیں، ایک ہی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی بخالت ہے۔ تو یہ ہے کمن بخالت۔ اور کیفن بخالت یہ ہے کہ وارثین جو ہیں ان کی سوچ بنیا کی طرح ہو کہ ہمارا باپ مر گیا، اب تو ان کو قبر میں اتارنا ہے، قبر میں کیسا یعنی کفن میں کیسا کپڑا دینا ہے کون دیکھے گا، وہ تو قبر میں چلے جائیں گے، لہٰذا گھٹیا کپڑا جو ہے کفنا رہے ہیں، تو یہ بخالت ہے۔ مرحوم نے زندگی میں 100-200 روپے میٹر والا کپڑا استعمال کیا ہمیشہ، لیکن اب وارثین جو ہیں ان کو جو کفن دے رہے ہیں 30 روپے میٹر، 40 روپے میٹر، انتہائی گھٹیا والا، تو یہ بھی بخالت ہے۔ تو فضول خرچی سے بھی بچنا ہے اور بخالت سے بھی بچنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پہلا کام ہو گیا۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میت کے مرنے کے بعد اس کے مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا
کوئی ایک وارث پورا خرچ اٹھا لیتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، کوئی وارث نے پورا خرچ اٹھا لیا، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ترکہ سے ہی خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات گویا کہ ذہن میں آپ کو رکھنی ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شہر میں زیادہ خرچ ہوتا ہے، 50,000 60,000 70,000 80,000 بھی خرچ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا خرچہ ہے، تو پھر جو ہے ترکہ ہی سے جو مشترکہ ہے تو تمام وارثین کے درمیان مشترک ہے. تو ایسی صورتحال میں جب کوئی وارث تجہیز و تکفین کے خرچے نہیں اٹھا رہا ہے تو میت کا مال موجود ہے. جب تک میت کی تجہیز و تکفین نہ ہو جائے تب تک حکماً میت کی ملکیت باقی ہے، بلکہ آپ یہ تینوں مرحلے کو ذہن میں رکھیے. تجہیز و تکفین کا مرحلہ، اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی کا مرحلہ، اگر انہوں نے وصیت کی ہو تو وصیت نافذ کرنے کا مرحلہ. یہ تینوں مرحلے ایسے ہیں کہ ان تینوں مرحلے کا سامنا ہو، میت نے وصیت بھی کی ہو، میت پر قرضہ بھی ہو، تجہیز و تکفین بھی ترکہ ہی سے کرنا ہے، تو تینوں مرحلے جب تک نہ ہو جائے تب تک میت کی ملکیت حکماً باقی ہے. اگرچہ کہ مرنے سے اور موت واقع ہو جانے سے وہ دنیاوی احکام سے گویا کہ اب ہٹ چکا، اب وہ عبادات بھی انجام نہیں دے سکتا، اس کے اعمال اب سب منقطع ہو گئے. حدیث شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. تو موت سے جو ہے یہ گویا کہ دنیا سے کٹ گیا وہ، لیکن حکماً اس کی ملکیت برقرار رکھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جب تک کہ یہ تین کام نہ ہو جائے، تجہیز و تکفین نہ ہو جائے، دین کی ادائیگی نہ ہو جائے، اور تہائی مال میں وصیت کا نفاذ نہ ہو جائے. تو یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں. اب فرماتے ہیں نمبر 2 پر ثم جو ہے یہاں پر ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ترتیب یہاں پر یہی رہے گی کہ اولاً تجہیز و تکفین کریں گے ترکہ سے، اور اس کے بعد مال بچے تب دین کی ادائیگی کی جائے گی. ممکن ہے کہ تجہیز و تکفین ہی میں سارے مال ختم ہو جائے، 50-60 ہزار کا خرچہ تجہیز و تکفین میں آ گیا اور وہی ان کا ترکہ تھا تو پورا کا پورا چلا گیا. جو ان کے اوپر قرض تھا وہ تو ادا ہی نہیں ہوا، تو اس کا معاملہ جو ہے اس کا حساب اب آخرت میں ہوگا. یا وارثین جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کر لیں تو قرض خواہ کو قرض ادا کر دیں، باپ نے جس سے قرضہ لیا ان تمام کو وارثین جو اپنے اپنے پیسوں سے ادا کر دیں تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تجہیز و تکفین والا معاملہ مقدم ہے. اگر اسی میں مال ختم ہو گیا تو دین کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی. تجہیز و تکفین کرنے کے بعد مال بچ جائے تو اب جو ہے دین کی ادائیگی ہوگی، قرضوں کی ادائیگی ہوگی. اسی لیے یہاں تعبیر کیا ہے، تعبیر آپ غور کریں، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، اس کے مال سے جو بچ جائے. کہاں سے بچ جائے؟ تجہیز و تکفین سے جو بچ جائے. اس کے مال جو تجہیز و تکفین کے مرحلے سے گزر گئے ہیں، اب اس کے بعد مال بچ گیا ہے. تو تعبیر بھی بالکل واضح ہے، تجہیز و تکفین سے بچے ہوئے مال میں اب جو ہے دین کی ادائیگی کی جائے گی. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تجہیز و تکفین مقدم ہے، چاہے پورا مال چلا جائے اور دین باقی رہ جائے. تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد بھی مال بچتا ہے، تجہیز و تکفین کوئی وارثی کر دیتا ہے، تو بہرحال مال جو ہے بچتا ہے تو مال سے جو ہے مال سے دین کی ادائیگی ہوگی. اب اس میں 2-4 مسئلے اہم ہیں جس کو آپ غور سے سنیں. ایک تو یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد بچے ہوئے مال سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، چاہے اب بقیہ
اب بقیہ پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے دین کی ادائیگی میں، بچا ہوا پورا مال کیوں نہ ختم ہو جائے دین کی ادائیگی میں، پھر بھی دین ادا کیا جائے گا، وارث کے لیے کچھ بھی نہ بچے تو بھی اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ 5 لوگوں نے 6 لوگوں نے قرضے دیے اور سب کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، سب کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اس طرح سے، تو کیا کریں گے؟ کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو کتاب میں بعد میں آئے گا، کتاب کے تقریباً جو ہے وہ درمیان کے بعد آئے گا، باب التصحیح کے بعد، کہ جب قرض دینے والے کئی لوگ ہوں اور ترکہ سے تمام کے قرضے پورے نہ ہو سکیں تو جواب یہ آئے گا، ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف، چونکہ مستقل باب پڑھیں گے آپ، کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کو دیا کچھ کو نہیں دیا، تمام مقرضین قرض دینے والے تمام کے تمام 5 لوگ 6 لوگ سب کو دیا جائے گا، ہر ایک کو دیا جائے گا ان کے قرضوں کے تناسب سے، ہر ایک کو دیا جائے گا ان کے قرضوں کے تناسب سے، کسی کو بالکل لیا محروم نہیں کیا جائے گا، تمام قرض خواہوں کو دیا جائے گا ان کے قرضوں کے تناسب سے۔ تو یہ بات جو ہے میں نے ابھی پیش کی ہے، لیکن اس کا مستقل باب ہے اور آپ کو وہاں جب پہنچیں گے باب التصحیح کے بعد انشاءاللہ تو وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرضے جو ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ترتیب ہے۔ ایک وہ قرضہ ہے جو حالت صحت کا ہے، ایک وہ قرضہ ہے جو حالت مرض میں مریض نے اقرار کیا ہے کہ میرے اوپر میرے فلاں دوست کا اتنا قرضہ ہے، 1,00,000 روپیہ کا میں مقروض ہوں فلاں دوست کا۔ تو اس طرح سے کوئی جو ہے حالت مرض وفات میں اقرار بھی کر سکتا ہے مرنے سے پہلے، تو حالت مرض کا قرضہ ہو گیا یہ، اور ایک حالت صحت کا قرضہ ہے، تو حالت صحت کے قرضے کو پہلے ادا کریں گے، پھر بچ جائے تب جا کر حالت مرض کے قرضے کو ادا کریں گے۔ حالت مرض میں جو اقرار کیا گیا ہے اس کی حیثیت بعد کی ہے۔ البتہ حالت مرض میں وہ قرضے جو بالکل ظاہر و باہر ہیں اور جو ان کے گرد و پیش میں ہیں، گھر والے ہیں، سب کو بالکل پتہ ہے کہ مرحوم جو ہیں انہوں نے آخری سانس لی تھی ہاسپٹل میں، جہاں ان کا علاج کافی مہنگا ہوا تھا، اور ہاسپٹل کا بل ہے، تو ہاسپٹل کا بل وہ بل جو ہے کچھ ادا کیا گیا تھا، اچھا خاصا باقی رہ گیا تھا، اچانک انتقال ہو گیا ہاسپٹل ہی میں، تو لاکھوں روپے جو ہیں وہ بل میں ہے، وہ ادا کرنا ہے، تو یہ بھی حالت مرض کا قرضہ ہو گیا۔ لیکن ایسا قرضہ حالت مرض کا جو بالکل ظاہر و باہر ہو، یہ حالت صحت کے قرضہ کی طرح ہے، لہذا حالت صحت میں جو قرضہ کسی اور کا لیا گیا ہو، تو اگر 2-3 لوگوں کا لیا گیا ہے تو چوتھا فرد ہو جائے گا، چوتھا فرد مانوی ہو جائے گا ہاسپٹل، چوتھا فرد مانوی ہو جائے گا ہاسپٹل، لہذا اور لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا حالت صحت کے قرضے کی طرح۔ تو یہ بات بھی، یہ دوسرا مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب مسئلے جو ہیں قرض کی ادائیگی کے جو پیش کیے گئے، یہ وہ قرضے ہیں جو بندوں کے ہیں، یہ بندوں کے قرضے ہیں، زید عمر بکر کے قرضے ہیں۔ کچھ قرضے وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے قرضے ہیں، مرحوم نے زکوٰۃ کئی سالوں کی نہیں نکالی تھی، مرحوم کے اوپر کئی قسموں کے کفارات تھے اور کفارات کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، تو یہ سب اللہ کے قرض ہیں۔ تو اللہ کے قرضوں کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہوگا؟
تو یہ تیسری بات ہے، اور اسی پر ہم بات کو ختم بھی کر دیں گے آج، کیونکہ وقت بھی اپنا تقریباً اختتام کے قریب ہے۔ تو اللہ کے یہ قرضے جو ہیں یا تو ممکن ہے کہ ادا ہی نہ ہو سکے، اور ادا ہوں گے اگر واجبی طور پر تو نمبر 3 میں جا کر۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرحوم نے مرنے سے پہلے اللہ کے ان قرضوں کی ادائیگی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ مرحوم نے مرنے سے پہلے اللہ کے ان قرضوں کی ادائیگی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر اللہ کے ان قرضوں کو، زکوٰۃ کو، کفارات کو ادا کرنا وارثین پر واجب نہیں ہے۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا جو زندگی میں ادا کرنا تھا، انہوں نے زندگی میں ادا نہیں کیا تو گویا کہ وہ گناہ کے ساتھ مرے۔ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے گویا کہ ادائیگی کی، نہ تو فکر کی، نہ ادا کیا، نہ وصیت کی، خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ تو وارثین پر ان قرضوں کی، اللہ کے ان قرضوں کی ادائیگی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ وارثین پر مستحب ہے کہ وہ ادا کر دیں۔ تو وارثین جو ہے اپنے اپنے مال سے ادا کریں گے۔ وارثین جو ہے، کوئی ایک وارث کھڑا ہوا کہ ہم ادا کر دیں گے باپ کا قرضہ، جو زکوٰۃ نہیں دی ہے، جو فلاں نہیں دیا ہے، کفارہ ادا نہیں کیا ہے، تو کوئی ایک وارث کھڑا ہوا تو اپنے مال سے ادا کر دے گا۔ 2 وارث کھڑا ہوا تو دونوں مل کر ادا کر دیں گے۔ 3 وارث کھڑا ہوا تو 3 مل کر جو ہے ادا کریں گے۔ یعنی جو وارث تیار ہو وہ اپنے مال سے ادا کرے گا، اور جو وارث انکار کر جائے تو اس وارث سے نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمام وارثین متفق ہو جائیں کہ پہلے ترکہ سے اللہ کے قرضے ادا کر دو، حالانکہ اس قرضے کو ادا کرنا مستحب ہے۔ ہر وارث جو بھی تیار ہے وہ اپنے مال سے ادا کرے گا، لیکن تمام وارثین تیار ہیں کہ ترکہ ہی سے ادا کر دو، اس مستحب کو انجام دے دو ترکہ ہی سے، اور تمام وارثین بالغ بھی ہیں، تیار بھی ہیں، تو ترکہ سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ترکہ سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے مشترکہ طور پر، چونکہ تمام وارثین بالغ بھی ہیں، راضی بھی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ بظاہر ترکہ سے ادائیگی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مال ہی سے ادائیگی ہے، اس لیے کہ اس ترکہ میں وارثین کا حق متعلق ہو چکا ہے، یہ وارثین ہی مالک ہے، تو ترکہ سے ادا کرنا گویا اپنا مال ہی سے ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ میں اگر یہ کہوں کہ تمام وارثین بالغ ہیں، تمام وارثین راضی بھی ہیں، تو ترکہ ہی سے مشترکہ انداز سے اللہ کے قرضوں کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو یہ گویا کہ اپنے مال ہی سے ادائیگی ہو رہی ہے، چونکہ یہ ترکہ جو ہے یہ تمام وارثین ہی کا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی اس وقت جبکہ میت نے مرنے سے پہلے اللہ کے قرضوں کو ادا کرنے کی وصیت نہ کی ہو، تب یہ مستحب ہے وارثین پر کہ حسن سلوک کریں باپ کے ساتھ، اور ان کی گردن کو آزاد کریں، اور اپنے اپنے مال سے ان قرضوں کو ادا کریں۔ مستحب ہے، واجب نہیں۔ دوسری شکل کہ مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے اوپر جو اللہ کے قرضے ہیں میرے ترکہ سے وہ ادا کیے جائیں۔ اب وصیت کرنے کے بعد واجب ہے وارثین پر کہ تقسیم میراث سے پہلے تہائی مال میں وصیت کو نافذ کریں۔ اب اگر 3 شکلیں ہوں گی کہ تہائی مال میں اللہ کے سارے قرضے، تہائی کے اندر ہی، تہائی کا مطلب ہے 33%، تو 33% تہائی کے اندر ہی 15% ترکہ جو ہے خرچ کیے تو اللہ کا قرض ادا ہو گیا، 15%، 20%، 22% قرضے یعنی ترکہ جو ہے نکالے تو اللہ کا قرض ادا ہو گیا، تو تہائی کے اندر ہی یہ قرضے پورے ادا ہو گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اب میں ادھر آ جاتا ہوں، اب کتاب کی عبارت تو پڑھنی نہیں ہے اس لیے میں بیک ہو جاتا ہوں۔ تو
ہاں اب میں آپ کا چیٹ بھی دیکھ سکتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے قرض ادا کرنے کی وصیت کی گئی ہو تو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنا ضروری ہے. اب 3 شکلیں ہو سکتی ہیں کہ تہائی مال کے اندر ہی 33% تہائی ہے تو اب 10%، 15%، 20% ہی میں سارے قرضے اللہ کے ادا ہو گئے، بہت اچھی بات ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ 33% مکمل جا رہا ہے تو 33% مکمل جو ہے ہم نکالیں گے تاکہ اللہ کے قرضے ادا ہو جائے، کیونکہ وصیت کو نافذ کرنا واجب ہے. وارثین کا بھی زور نہیں چلے گا، وصیت واجبہ میں سے. تیسری شکل یہ ہے کہ تہائی سے اللہ کے پورے قرضے ادا نہیں ہو سکتے، تو تہائی سے جو ہے اللہ کے قرض ادا نہیں ہو سکتے، بلکہ 40%، 50%. تہائی کا مطلب ہے 33.33، 1/3، 33.33%. تو لیکن چاہیے قرض اللہ کے قرض ادا کرنے کے لیے 40%، 50%، 60% تک کا، 80% تک کا، تب جو ہے اللہ کا قرض ادا ہوگا. اب یہاں پر یہ حکم ہوگا کہ تہائی تک تو قرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں وارثین کا زور نہیں چلے گا. لیکن اب جو مزید بچ جا رہا ہے، کفارات وغیرہ بچ جا رہے ہیں، مزید زکوٰۃ بچ جا رہی ہے، تو اگر وارثین بالغ ہوں اور وہ راضی ہوں تو تہائی مال سے زیادہ میں بھی اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے اللہ کے سارے قرضوں کو ادا کریں گے. اگر وارثین بالغ ہوں اور وہ راضی ہوں تو تہائی مال سے زیادہ میں بھی اس وصیت کو نافذ کریں گے. اگر کچھ وارثین نابالغ ہوں اور کچھ وارثین بالغ ہوں تو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد نابالغ کا جو حق بنتا ہے ترکہ میں وہ دے دیا جائے گا. اگر کچھ وارث نابالغ ہوں تو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد نابالغ کا جو حصہ بنتا ہو اب وہ دے دیا جائے گا. اور اب جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے اپنے حصے سے جو لے چکے ہیں ترکہ سے، وہ اپنی اپنی خوشی سے، اپنی اپنی مرضی سے جو کچھ وہ ترکہ لے چکے ہیں اس میں سے مزید حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ کے سارے قرضے جو باپ پر ہیں وہ ادا کر دیں اپنے اپنے مالوں سے. تو یہ ترتیب اس لیے اختیار کریں گے تاکہ نابالغ کا نقصان نہ ہو. نقصان کون اٹھائیں گے؟ بالغین اٹھائیں گے، چونکہ وہ راضی ہیں اور ان کی رضا کا اعتبار ہے. نابالغ کی رضا کا اعتبار نہیں ہے، اس کو نقصان سے دوچار نہیں کیا جائے گا. اس لیے تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد نابالغین کا حصہ جو بنتا ہے وہ دے دیا جائے گا. اب باقی اللہ کے قرضے جو بچ گئے ہیں بالغین حضرات اپنے اپنے مال سے ادا کریں. تو بہرحال یہ 3 شکلیں میں نے کہا تھا کہ ہو سکتی ہیں، تینوں شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں. تو اللہ کا قرضہ، بندوں کا قرضہ، حالت صحت کا قرضہ، حالت مرض کا قرضہ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اور یہیں پر جو ہے آج کا درس جو ہے گویا کہ اختتام کو پہنچتا ہے. کل کا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ وصیت کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اور مزید جو ہے مسائل آئیں گے جو آگے وارثین ترکہ کے مستحقین کون کون لوگ ہیں، یعنی کتاب کل آگے بڑھے گی. تو بہرحال درس جو ہے آج کا مکمل ہو گیا. اور مزید میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات نے کیا کیا لکھا ہے. مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کا قرضہ معاف کر دے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعلان تو آدمی اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے. تو یہ اعلان کرنا کہ قرضہ معاف کر دے یہ اعلان ہی صحیح نہیں ہے. اس طرح اعلان کرنا چاہیے کہ جس کا بھی قرضہ ہو وہ رجوع ہو اور وہ لینا چاہیں تو لے لیں اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی لینا نہ چاہتے ہوں تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں. تو اس طرح اعلان کرنے سے بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کوئی جو ہے معاف کر دے، چونکہ اس کا معاملہ میت سے تھا. اگر معاف نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کا مواخذہ تو ہوگا ہی.
کفارات کا کیا کیا حکم ہے؟ تو کفارات جو ہے ظاہر ہے کہ جو واجب ہے، کفارہ کا حکم واجب کا ہے، اس کی ادائیگی واجب ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، لہذا اس کی وصیت کر جانا واجب ہے، وصیت نہیں کیا تو گویا کہ کوتاہی کیا اور گنہگار ہو کر مرا۔ اثر ٹرسٹ دیتی ہے اور لوگ لیتے ہیں، یہ اس سوال کا مطلب جو ہے میں سمجھا ہی نہیں کہ اثر ٹرسٹ دیتی ہے اور لوگ لیتے ہیں۔ چلیے تو وہ بعد میں پوچھ لیجئے۔ اگر امید نے عمدہ کپڑے کی وصیت کی ہو تو اس میں وصیت کا اعتبار نہیں ہے، اس میں وصیت کا اعتبار نہیں، حدیث میں الفاظ حدیث میں موجود ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، تو آپ کے یہ میسج بھی میں نے دیکھ لیے ہیں اور انشاءاللہ مزید 6:30 بجے میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ حضرات بھی وقت پہ آ جائیں۔ اور سراجی میں اصل جو ہے وہ مشق کرنا ہے مسائل کی اور احوال یاد کرنا ہے، تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن آج تو پہلا درس تھا، کچھ باتیں ادھر ادھر کی بھی ہوئیں۔